الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اب زندگی کے جو ایام آج سے شروع ہو رہے ہیں وہ نہایت ہی بابرکت اور پرنور ایام کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بیان فرمائی۔ میری مراد اب جو یہ مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہوا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے، تو یہ جو پورے 10 دن ہیں عید الاضحیٰ تک کے، جس کو ہم عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک کو دوسرے کے اوپر کچھ نہ کچھ اللہ نے فضیلت عطا کی۔ اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، تو ستاروں پر چاند کو فضیلت دی، ستاروں سے زیادہ روشن ہے چاند۔ چاند پر سورج کو فضیلت دی، چاند سے زیادہ روشن اور گرماہٹ سورج کے اندر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فرق مراتب رکھا ہے، کسی کا مقام کو بڑھایا، کسی کے مقام کو کم رکھا ہے۔ لیکن جہاں پر انسانوں کی باری آتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا۔ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، لمبے کو پست قد کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اور اچھی زبان بولنے والے کو جو حق لا کر بات کرتا ہے اس کے اوپر فضیلت نہیں، عربی بولنے والے کو اردو پر کوئی فضیلت نہیں، انگریزی بولنے والے کو ہندی بولنے والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ غرض یہ کہ کسی کو کسی بھی چیز پر اللہ نے انسانوں کے اندر فضیلت نہیں، ہر ایک برابر ہے۔ لیکن ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تم کسی انسان سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اور اپنے مقام کو اللہ کے نزدیک اور زیادہ قربت والا بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا تقویٰ ہونا۔ جتنا زیادہ تقویٰ ہم لوگوں کے اندر ہوگا، ہم لوگ اتنے ہی اللہ کے قریب بنیں گے، اور ہمارا تقابل جب کسی ایک دوسرے انسان سے ہوگا تو ہماری فضیلت دوسرے انسان سے بڑھ جائے گی، صرف تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم کسی انسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی مسلمان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم مثال کے ذریعے سے بات سمجھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، ہم سب 2 رکعت نماز جمعہ کی ادا کریں گے، لیکن جس مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ ہوگا، اس کے حساب سے اس کو 2 رکعت جمعہ کی نماز کا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ ثواب اس کو ملے گا، اگر کم ہے، میڈیم درجے کا ہے، تو ثواب میں بھی اتنا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کے اندر یہ اللہ نے فارمولا اور قانون بنایا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے آگے بڑھنا ہے تو ہم تقوی کی بنیاد پر ہی بڑھ سکتے ہیں۔ جتنا تقوی ہمارے اندر پایا جائے گا، موجود ہوگا، ہمارے عمل میں اتنا وزن بڑھ جائے گا، اور ہم خود بخود دوسرے مسلمان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مراتب رکھے ہیں تقوی کی بنیاد پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی فرق مراتب رکھا ہے، ترتیب رکھی ہے، کسی کو فضیلت دی، کسی کو کم فضیلت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ایام بنائے ہیں، جو وقت بنایا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض چیزوں کے اوپر۔
کچھ مہینوں کے اوپر فضیلت، کچھ راتوں کو دیگر راتوں کے اوپر فضیلت، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں کے اوپر فضیلت، کچھ لمحے اور گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اور آج ہم جس ایام کے اندر داخل ہوئے ہیں، جس کا آج پہلا دن ہے، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، تو جس کی وجہ سے ان ایام کی قدر و منزلت اور اہمیت اور مقام و مرتبہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں 12 مہینے ہم لوگوں کو دیے، اس میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے دیے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ مہینے دوسرے مہینوں کے اوپر اس کو فضیلت، اور سارے مہینوں پر رمضان کے مہینے کو فضیلت، اور مہینے کے اندر اب 7 دن ہفتے کے آتے ہیں تو پورے دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو اللہ نے فضیلت دی، اور ایک دن کے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد کے وقت کو فضیلت دی، اور فضیلت دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فرشتے ادلا بدلی ہوتے ہیں، کہ جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں فجر میں، تو دن بھر جو ہمارے اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت میں، عصر کے بعد جن دن بھر جو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے واپس آتے ہیں۔ تو کہنے کا اور اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں فرق مراتب رکھا ہے، ویسے ہی ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، اور ان دنوں کو فضیلت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن جس کو ہم حج کہتے ہیں اس کو لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے، جس میں ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر مسلمان بندے جن کے اوپر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پہنچ کر وہاں پر حج کی فرضیت کو ادا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اس کے انوار اور برکات سے مسلمان کا بچہ واقف ہے، اس کے اندر زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب پورا مہینہ ہم لوگوں نے رمضان مبارک کا گزارا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی بندگی کی، تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور رمضان کے مہینے میں ایک اسلام کے اہم رکن روزے کی عبادت سے ہم فارغ ہوتے ہی پہلی تاریخ سے شوال کی یعنی عید الفطر کے دن سے پہلی شوال ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری فرضیت کی تمہید کو شروع کر دیا۔ اسی لیے کہا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو حضرات حج کے لیے جانا چاہیں ان کے لیے حج کا احرام باندھنا 1 شوال ہی سے جائز ہے، پہلی تاریخ ہی سے وہ حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے نکل سکتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر آج کی طرح تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھیں، تو کئی دن پہلے لوگ حج کے لیے نکلتے تھے اور احرام شوال کی پہلی تاریخ سے باندھتے تھے اور حج کے لیے نکلتے تھے، تو جو ایام حج کے ہیں وہ ایام کے آئے تک وہ مکہ مکرمہ پہنچ کے حج فرض ہو گیا ہے اس کو ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی، پہلے رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو دیا، جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کو ختم نہیں کیا، وہ فضیلت کو برقرار رکھا، شوال کا مہینہ اور اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ، اب ذی الحجہ کا مہینہ، یہ جو ایام چل رہے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت اور اہمیت رکھی ہے۔ اب حج کیا ہے؟
اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ حج کسے کہتے ہیں تو ہم لوگوں کے ذہن میں عام طور پر جو سوال آتا ہے اور جن کو معلوم نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج ایک ایسا ٹورزم کے جیسا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو بہت سارے آثار قدیمہ ہم لوگوں کو دیکھنے ملیں گے. ہم وہاں جائیں گے تو طائف میں جا کر وہاں گھومیں گے, مدینہ جائیں گے تو وہاں کی گلیاں گھومیں گے, وہاں کے دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے حج بھی ادا کر لے کے آ جائیں گے. لیکن جو سچا عاشق ہوگا, جو اصل عاشق کی نگاہ سے دیکھے گا, اس کو یہ معلوم ہوگا کہ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا نام حج ہے. اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں, جو ادائیں تھیں, جو وفائیں تھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حج کا نام دے دیا اور آنے والی قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا. جب آپ نے سنا کہ گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی, اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگی تھی. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ لوگوں کو حج کا اعلان کرو. جب تم اعلان کرو گے تو دیکھو گے کہ دنیا کے کونے کونے سے, چپے چپے سے لوگ پیدل چل کر سواریوں پر بیٹھ کر تمہارے پاس آئیں گے اگر تم اعلان کرو گے. اب آج کے زمانے کے جیسا مائک کا سسٹم تھا نہیں اور کہ سارے لوگوں تک بات آسانی کے ساتھ پہنچائی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, اے اللہ میں کیسے لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں؟ اگر میں اعلان کروں گا بھی تو زیادہ سے زیادہ آواز کہاں تک جائے گی؟ حرم کا جو علاقہ ہے وہاں تک جائے گی, جو آس پاس میں قبیلہ موجود ہے وہ میری آواز سنے گا, زیادہ سے زیادہ اور تھوڑی دور تک میری آواز جائے گی, لیکن سارے لوگ میری آواز کو کیسے سن پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علیک السلام جو زندہ تھے وہ تو سنے, لیکن ابھی تک جو زندہ نہیں تھے, یعنی ابھی پیدا ہونے والے تھے, قیامت تک جو آنے والے تھے, ابھی روحوں کی شکل کے اندر تھے, ان روحوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا. اور جن لوگوں نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کی توفیق عطا کرتا ہے. اور جن روحوں نے اور جن لوگوں نے جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا تھا, اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کی توفیق عطا کرتا ہے. بڑی بابرکت اور قسمت والی ہے وہ روحیں جنہوں نے سینکڑوں مرتبہ اور کثرت سے اس آواز پر لبیک کہا, جس کا معائنہ ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں اور بعض اوقات سنتے بھی ہیں کہ فلاں شخص ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر 20 حج کیے, ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. تو یہی وہ مبارک روحیں ہوتی ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا. جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بار ان کو حج کے لیے بلاتا ہے. تو یہ جو ایام کی فضیلت ہے, یہ جو 10 دن اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, اس کی بڑی فضیلت تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو فضیلت عطا کی, اس کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عظیم عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. 2 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو حج ہے, اور یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر یہ کی جا سکتی ہیں, انہی ایام کے اندر وہ خاص ہیں. سال بھر اگر ہم چاہیں بھی تو وہ عبادتیں کر نہیں سکتے. پہلی تو حج ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مخصوص 5 دن کے ایام ہوتے ہیں, انہی ایام کے اندر حج ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرے دنوں کے اندر حج نہیں. اب اس کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. نماز ہم فرض نماز وہ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں پورے سال, اور نفل نمازیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. روزہ ہے, رمضان میں ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے تو رمضان میں ہم فرض روزے رکھ سکتے ہیں اور سال بھر نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے
زکوٰۃ فرض ادا کرنے کے بعد سال بھر ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پورے سال اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر خرچ کر دیے، کسی یتیم کے لیے پرورش کے لیے اس کے لیے خرچ کر دیے، یا کسی اور چیز کے اندر کار خیر کے اندر ہم نے مال کو خرچ کر دیا، یہ پورا سال ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں کے اندر کی جائے گی اور اسی مقام پر کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اب حج کے ایام آ گئے لہذا میں یہاں بیٹھے بیٹھے ٹی وی کے سامنے آن لائن اسکرین لگا لوں گا اور اسی کا طواف کرنا شروع کر دوں گا۔ نہیں، مقام بھی وہی ہونا اور ایام بھی یہی رہنا، تو انہی ایام اور اسی مقام پر حج ادا ہوگا، دوسرے مقام اور دوسری گھڑی کے اندر حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جو دوسری عبادت ہے وہ ہے قربانی کی عبادت۔ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ قربانی بھی انہی 3، 10، 11، 12 دنوں کے اندر ہی ادا ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور دنوں کے اندر قربانی نہیں ہوتی۔ ہم اگر جانور قربان کر کے ایصال ثواب کے لیے مرحوم والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے ذبح کرتے ہیں تو وہ قربانی نہیں کہلاتی، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ قربانی جو ہے وہ انہی 3 دنوں کے اندر ہے۔ اگر ہم لوگوں کو فرض قربانی ادا کرنا ہے تو بھی یہ 3 دنوں کے اندر کرنا ہے، اور اگر نفل قربانی کرنا ہے تو بھی ان 3 دنوں کے اندر۔ جیسے حج جب فرض ہو جاتا ہے، حج جو فرض ہے، فرض حج ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں یہی ایام ہونا اور وہی مقام ہونا، تو اسی طریقے سے نفل اگر حج ہم لوگوں کو کرنا ہے تو بھی یہی ایام ہونا چاہیے اور وہی مقام ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 عظیم عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کی، اس لیے ان ایام کی قدر و منزلت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے ایام کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ یعنی اس ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں عبادت اور نیکی اور کار خیر جتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے اتنا دوسرے دنوں کے اندر اتنا پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں جتنا اچھے کام کو، کار خیر کو پسند کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو پسند کرتے ہیں، اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اجر و ثواب کو اور زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں جن میں ہم اللہ کی عبادت اور بندگی اور کار خیر کرتے ہیں اس میں اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا اللہ کو ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو کیا اس کو بھی اس سے بڑھ کر بھی ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا؟ چونکہ صحابہ کرام اور ہم لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو جہاد کا عمل ہے یہ اسلام کے بہت چوٹی کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ سن رکھا تھا کہ جہاد کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور جہاد سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیا جہاد کرنے عام دوسرے دنوں میں جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے سے زیادہ اللہ کو ان دنوں کے اندر عبادت محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، دوسرے دنوں کے اندر جو بندے جہاد کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کو ان دنوں کے اندر عبادت کرنا، نیک کام کرنا، کار خیر کرنا۔ ہاں البتہ وہ مجاہد جس نے اپنی پوری جان اور اپنے پورے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں لگا دیا اور خود بھی شہید ہو گیا، تو یہ جو شہید ہوگا اس کا درجہ اور اس کا ثواب ان دنوں کے اندر عبادت کرنے والے سے بڑا ہوا ہوگا، ورنہ دوسرے جتنے بھی اعمال دوسرے ایام کے اندر کیے جائیں اس سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں کے اندر عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ جو دن ہمارے سامنے اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو بھی بیان کیا، ہم بارہا بار جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فضیلتیں سنتے ہیں اور ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مسجدوں کے اندر رونق آ جاتی ہے، مصلیاں اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں مصلیوں سے، ہر طرف ایک نور ماحول ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ سارے اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان ایام رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، 1 کا 70 ملتا ہے، تو ہر شخص عبادت کے
اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم وہاں پر تو بہت زیادہ عبادت کے اندر جوش و خروش دکھاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں، لیکن وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 10 دنوں کے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اثر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا جیسا رمضان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر مسجدوں کو آباد کریں، ان ایام کی قدر و منزلت زیادہ کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم لوگوں کو ایک ماحول ملتا ہے، دیکھا دیکھی لوگ مسجدوں کو آنا شروع ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے بہکانے کا، بھٹکانے کا، غلط راستوں کے اوپر لانے کا، وہی قید ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ماحول مل جاتا ہے جس کی وجہ سے رمضان میں عبادت کرنا آسان ہے، لیکن یہ جو اب 10 دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں کا اصل امتحان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ویسے ہی فضیلت بیان فرمائی جیسا رمضان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب ہم لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان ایام کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عبادات کو انجام دیا جائے۔ ویسے تو نمازیں ہر روز ہر دن ہمارے اوپر 5 ٹائم کی فرض ہیں، لیکن جب یہ ایام آ جاتے ہیں تو 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر دوسرے کار خیر کرنے کا بھی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا۔ جیسا ہم پورے سال نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری عبادتوں کے اندر بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسے ہی ان دنوں کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج سے لے کر عید کے دن تک ان ایام کی صحیح طریقے سے قدر کر کے ان ایام کو ہم اپنے لیے آگے آنے والی جو ہماری آخرت کی لامحدود زندگی ہے اس کے لیے ہم اس کو ذخیرہ بنانے کی کوشش کریں اور اپنے اس دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جو 10 دن اب چل رہے ہیں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک دن کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ اب قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی پر کہ کتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، کتنے آفر اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو مل رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان والا سودا ہے۔ تو اس لیے اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر تو ہے ہی، ویسے ہی اگر کوئی ان راتوں کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یہ شب قدر کی رات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو تعداد بتلائی ہے وہ ایک لمیٹڈ بتلائی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی اللہ دے سکتا ہے، لیکن سمجھ میں آنے کے لیے 1000 مہینے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 85 سال ہوتے ہیں، 80 پہ 5 سال ہوتے ہیں، تو 1 رات جاگنے کا ہم لوگوں کو اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے رمضان کے مہینے میں ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے پورے عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اور راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر جیسی عظیم رات عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں کے بارے میں کیا بتلایا کہ ہر رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اسے شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہم لوگ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان راتوں کی قدر کریں اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب آپ خود ملٹیپلائی کرتے جائیے کہ 85 سال ہیں اور اب 10 راتیں اس کے اندر عبادت کریں، ملٹیپلائی کرتے جائیں 85 × 10 کتنا ہوگا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اتنے سال تقریباً 850 900 سال کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو 10 راتیں اگر ہم نے اللہ کی عبادت کر لی تو تقریباً 900 سال گویا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کر لی، اللہ کی عبادت کر لی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بزرگان محترم، جب یہ ایام شروع ہو رہے ہیں ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں تو اس میں کچھ مستحب اعمال بھی ہیں۔
فرض نہیں ہے، کر لیں گے تو ہم لوگوں کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، قربانی دینے کا ارادہ کر چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال ہرگز نہ کاٹیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو حضرات اس سال قربانی دینا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے اب یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، اگر ان میں سے کسی نے قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی ادا ہونے تک نہ اپنے ناخن کاٹیں نہ اپنے بالوں کو کاٹیں. کیوں نہ کاٹیں؟ اگر ہم اس کے ظاہری الفاظ پر دیکھیں تو ہم لوگوں کو کچھ بھی لاجک نہیں دکھائی دے گی کہ کئی کو عید کا موقع آ رہا ہے، اس میں تو ہم لوگ کو اور زیادہ اچھا تیار ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ریڈی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. لیکن کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی کاٹنے سے اور ناخن بھی کاٹنے سے منع کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو بھی ہمارے سامنے قرآن میں حکم اور حدیث میں حکم ملتا ہے، اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک سچے اور پکے مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس میں لاجک کو تلاش نہ کرے اور اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں اس کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم ہو گیا، آنکھ بند کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، آنکھ بند کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا ہے. لیکن اگر حکمت بھی اگر معلوم ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ اب کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو حج کے لیے وہاں پر جا کر ہیں، خانہ کعبہ پہنچ کر ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر ہیں، اور اب حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی شخص احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے. تو جو کیفیت وہاں پر حج ادا کرنے والے حاجیوں کی ہوتی ہے تو وہی کیفیت جو حج کو نہیں آئے ہیں ان کے اندر بھی وہی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن کو نہیں کاٹتے، اس لیے ہم بھی بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے. ان کے ساتھ ہماری تھوڑی بہت مشابہت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل کرے گا تو چونکہ ہم نے ان سے مشابہت کر رکھی ہے ان 10 دنوں کے اندر، تو اس رحمت کے کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑ جائیں گے. اور اللہ کی رحمت اگر ہمارے اوپر پڑ گئی، ہمارے اوپر آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ایام کی فضیلت ہے، یہ کام ہم لوگوں کو کرنے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے سنا کہ ایک دن کا روزہ اگر رکھتا ہے تو 1 سال کے روزے کے برابر. اسی طریقے سے یہ جو حدیث میں بتایا گیا وہ 1 سے لے کر 8 تک ہے. اور جو 9ویں تاریخ ہے جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، عرفے کا دن کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنا بڑا اللہ کی طرف سے آفر ہے اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور نوازش ہو رہی ہے کہ بیٹھے بٹھائے صرف 1 دن کا روزہ رکھنا ہے. 1 سال کے گناہ نہ جانے ہم نے اپنے ماضی کے اندر کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہم خود گن نہیں سکتے اتنے گناہ، اور آگے ہماری آنے والی زندگی کے اندر ہم کتنے گناہ کر سکتے ہیں. حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ گناہوں کا دروازہ ہر طرف سے کھلا ہوا ہے. نیک کام کرنا اتنا مشکل ہے جتنا اس سے زیادہ آسان کیا ہے، گناہ کرنا آج کے دور کے اندر آسان ہے. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈوانس میں ہمارے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس 9 تاریخ یعنی عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی خاص طور پر کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بے شمار ان ایام کی فضیلت کو بیان کیا ہے. وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے ان ایام کی فضیلت کو رکھا جائے گا. تو کہنے کا اور اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہے. دوسرے دنوں میں جس طریقے سے ہم غفلت کی زندگی گزار کر وقت گزار دیتے ہیں اس طریقے سے ان ایام کو مت گزارے. جس طریقے سے ان ایام میں اللہ کو عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص ان ایام کی ناقدری کرتا ہے، ان ایام کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے، سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، تو ایسے ماحول میں اور ایسے پر نور ایام کے اندر جس طریقے سے نیک کاموں کا ریٹ اللہ بڑھا دیتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی ان ایام کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی سخت دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان ایام کی قدر کرنے کی کوشش کریں اور خصوصاً
4 کام انشاءاللہ کر لیں، یہ ایام کی قدر دان کرنے والوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے 9 دن روزہ رکھتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا، تو یہ 9 دن مسلسل روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ کہ ان دنوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلی تاریخ کو خرچ کر دیا اور باقی کے 8 دن چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ ہر دن اپنا معمول بنا لیں تاکہ ہر دن کے اندر آپ کے نامہ اعمال میں یہ آئے کہ آپ نے اس پورے عشرے کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے۔ تو پہلے دن بھی کریں، دوسرے دن بھی کریں، معمول بنا لیں اور اپنے اماؤنٹ کو جو اپنے پاس ہے اس کو تقسیم اور ڈیوائڈ کر لیں کہ پہلے دن اتنے، دوسرے دن اتنے، اسی طریقے سے پورے 9 دن تک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔